السلام علیکم میرے پاکستانیوں۔ آج کا کچھ موضوع تھوڑا سا میں نے ڈفرینٹ لیا ہے، کیونکہ وہ جو مجھے اس میں نہیں دلچسپی کورٹ میں کیا ہو رہا ہے، جج کیا کر رہے ہیں یا اپوزیشن کیا کر رہی ہے یا گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، مجھے اس سے زیادہ دلچسپی نہیں ہے۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ جو ہو رہا ہے اور دنیا بھی دیکھ رہی ہے اور پاکستان کی عوام بھی اس کو دیکھ رہی ہے۔ میڈیا نہیں دکھا رہا تو کیا ہوا، مگر وہ بہت سارے سوشل میڈیا چینل جو اس وقت کام کر رہے ہیں وہ ہر چیز کو منظر عام پہ لا کے دنیا کو جو اصل چہرہ ہے پاکستان کا وہ دکھایا جا رہا ہے۔ اگر آپ پاکستان کو اس وقت اگر دیکھیں تو میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں کراچی میئرشپ کے لیے۔ کراچی کی میئرشپ کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ جو حالات اس وقت ہیں وہ سیم حالات ہے جو 1971 میں پاکستان کے الیکشن کے بعد کی صورت حال تھی، کیونکہ اگر آپ دیکھا جائے بنگلہ دیش میں جو مجیب الرحمان تھا اس کی سیٹس جو تھی وہ 160 کم و بیش اتنی تھیں، اور جو پیپلز پارٹی تھی اس کی 80 تھی یا اتنی تھی جو کہ مغربی پاکستان کے اندر تھی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نہ اس وقت اقتدار مجیب الرحمان کو دیا گیا، جس کا اینڈ آف یہ تھا کہ بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا۔ ابھی میں اس کو یہ موازنہ نہیں کر رہا کہ جی کوئی سندھ کو علیحدہ ہو جائے گا یا کراچی کو علیحدہ ہو جائے گا، میں اس پہ بات نہیں کر رہا، مگر سچویشن کو صرف میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ سچویشن سملر ہے۔ وہاں پہ ابھی پیپلز پارٹی جو حالانکہ وہاں پہ اگر کراچی میں دیکھا جائے تو جماعت اسلامی سب سے بڑی پارٹی تھی، اور اس کے بعد پی ٹی اے اس کے ساتھ کولیشن میں تھی، اور ان کی تعداد جو ہے وہ 195 اور سم تھنگ کم و بیش یہ ہے، اور جو پیپلز پارٹی ہے ان کی 155 ہے سم تھنگ، اور کم و بیش ملاب لوگ کے ساری کچھ 160 اور پلس ان کے پاس سیٹس بنتی ہیں میئرشپ کے لیے۔ حق دیکھا جائے تو جماعت اسلامی کا ہے کہ وہ میئر وہاں کا ان کا بنے، اور جس طرح بھٹو نے مجیب الرحمان کو اقتدار نہیں دیا، اس کے ساتھ یحییٰ خان بھی ملوث تھا اس کے اندر، تو اسی طرح ابھی بھی جماعت اسلامی کو اقتدار نہیں دینا چاہتے، وہ پیپلز پارٹی والے اس کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بہت اور میتھڈ استعمال کیے ہیں، جیسے لوگوں کو اغوا کر لیا، کیس کر دیے، ان کو جو کونسلر جو ممبرس تھے ان کو جیلوں میں ڈال دیا، بچے کو غائب کر دیا، ظاہر ہے کسی کے اوپر پیسہ بھی چل رہا ہوگا، مگر سچویشن جو میں صرف کمپیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ 71 اور 19 اور 2023 میں کوئی زیادہ مماثلت نہیں ہے۔ جو پیپلز پارٹی کی سوچ وہ تھی وہ ابھی بھی وہی ہے، اس میں کوئی چینج نہیں آیا۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھا جائے تو ابھی جو پاکستان کی حالات ہیں، یہ اس وقت جب 1947 کے اندر جب پاکستان بننے سے پہلے جو حالات تھے وہ یہ تھے کہ مسلم لیگ کہہ رہی تھی کہ جی ہم قائد اعظم کی بات کرتے ہیں۔ مسلم لیگ تو تھی مگر مین جو کریکٹر تھا وہ تو قائد اعظم تھا۔ قائد اعظم کوشش کر رہے تھے پاکستان ایک علیحدہ مملکت بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ اس کے اندر ان کے ساتھ چل رہے تھے اور ان کو سپورٹ کر رہے تھے۔ اس میں سے ان میں کچھ پنجاب بھی تھا، یا بلوچستان ہے، یا جیسے کے پی کے اور یا سندھ، اس طرح کے جو حل تھے وہ کوشش لوگوں کی بہت بڑی تعداد جو تھی نا وہ سٹرگل میں تھی کہ پاکستان بننا چاہیے، مگر قائد اعظم جو تھا کیونکہ وہ ایک مین لیڈر تھا، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا تھا، اور وہ اپنی عمر کی وجہ کو بھی دیکھ لیں اگر، اور اس کے بعد جو ان کو بیماری تھی اس کو بھی دیکھ لیں، مگر وہ ڈٹا ہوا تھا، اس نے نہ تو اپنی بیماری کو زیادہ منظر عام پہ آنے دیا اور اپنی کوشش کو جاری رکھا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک دفعہ وہ لارڈ، اس وقت مجھے ابھی اس لارڈ کا نام یاد نہیں، شاید مکالے تھا یا کوئی اور تھا، تو وہ قائد اعظم ایک دفعہ ان سے ملنے کے لیے گئے ان کے رہائش گاہ پہ، تو جب وہ ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے وہاں پہ اس نے کہا کہ مسٹر جناح آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ایک انڈین جو ہے وہ اس وقت ڈپٹی گورنر ہے یا ڈپٹی وائس رائے ہے جو بھی ہے، تو اگر ایک انڈین بن سکتا ہے تو دوسرا بھی بن سکتا ہے، تو آپ پاکستان کی جو کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان ہمیں ایک ملک علیحدہ مل جائے جو کہ بالکل سیپریٹ ملک ہو، تو وہ اگر مل جائے تو اب اس کو چھوڑیں، آپ ہو سکتا ہے نیکسٹ جو ہے وہ آپ یہاں کے ڈپٹی گورنر بن جائیں۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ قائد اعظم وہاں سے انہوں نے کہا کہ میں یہاں پہ اپنی قوم کو بیچنے کے لیے نہیں آیا، I'm not here to sell my nation، یہ ان کے ورڈز تھے، اور وہ پھر وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ وہ لارڈ صاحب ان کو آواز مارتے رہے کہ مسٹر جناح مسٹر جناح، اور وہ مسٹر جناح نے ان کو طرف دیکھا نہیں، وہ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے، اور بعد میں وہ لارڈ کہنے لگا کہ یار کتنا ضدی آدمی ہے یہ۔ تو وہ بندہ اس وقت اس لیے کھڑا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں آزادی چاہیے، آزادی چاہیے کہ ہم جو بیرونی قوتیں ہیں جو کہ قابض ہیں ہمارے اوپر، اس سے آزادی چاہیے۔ اس کے بعد جو آزادی چاہیے کہ جو
وہاں پر جو ہندو مائنڈ سیٹ تھا اس کو وہ جانتے تھے، کیونکہ وہ وہاں حصہ تھا اس سوسائٹی کا، اور وہاں پیدا ہوئے سب کانٹیننٹ کے سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے. تو انہوں نے کہا نہیں، ابھی ہمارا جو مین ایجنڈا ہے کہ ہم اپنے لیے ایک علیحدہ ملک بنے جو کہ پاکستان ہو، اور ہم وہاں پہ اپنے دین کے کو بھی لے کے اپنی عبادت کو اور ہر چیز جو بھی ہمارا جو وہ انڈیپینڈنٹ ایک سسٹم ہوتا ہے کہ ہم اس کے اوپر اپنی زندگی کو گزاریں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آئیڈیالوجی ہے اسلام کی، اسی کو ہم اپنانا زندگی کا حصہ بنائیں. تو وہ جدوجہد کرتے رہے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی، اور وہ ایک پاکستان کی شکل میں ایک ملک وجود میں آ گیا. اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو آج کی جو حالات ہیں، آج جو عمران خان کر رہا ہے وہ اس سے کوئی مختلف نہیں کر رہا. عمران خان کیا کہہ رہا ہے کہ ہمیں آزادی چاہیے. تو آزادی کس سے چاہیے؟ کیا وہ جو ہمارے ادارے، شاید ان کو کچھ غلط فہمی ہے کہ یہ عمران خان پتہ نہیں آزادی ہم سے مانگ رہا ہے. وہ آپ سے نہیں مانگ رہا، وہ ابھی بھی آزادی انہی لوگوں سے مانگ رہا ہے جن سے ہم نے 1947 کے اندر آزادی حاصل کی تھی. کیونکہ ابھی وہ کسی اور شکل کے اندر پاکستان کے اندر مسلط ہوئے ہیں. جیسے کہ یہ رجیم چینج آپریشن تھا، وہ اس کو بھی اگر دیکھا جائے، وہ اس کے اندر جس بندے نے بھی حصہ لیا ہے یا جس بندے نے بھی اس کے اندر اپنا پارٹیسپیشن کیا ہے، تو وہ پتہ ہے سب کو کہ وہ کس طرح ہوا سارا کچھ. اس کے بعد وہ چاہتا ہے کہ جو ہمارے ملک کو وہ بیرونی جو دباؤ ہے، جو انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے دباؤ سے نکلیں، ہم اپنی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی بنائیں، اپنے ملک اور اپنی عوام کو آزاد کریں تاکہ ہم دنیا کے اندر ایک بہتر مقام پیدا کریں. اور شاید ہمارے کچھ لوگ جو ہیں یا ادارے ایسے ہیں، وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ عمران خان جو بات کر رہا ہے، یہ پتہ نہیں ہم سے آزادی کے لیے بات کر رہا ہے. بھئی آپ جو لوگ ہو، جو اگر آپ کو کوئی غلط فہمی ہے تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ عمران خان جو آزادی آپ سے نہیں مانگ رہا، آپ تو اس آزادی کا حصہ ہو. آپ کیونکہ اگر ایک ملک انڈیپینڈنٹ ہوگا تو وہ اس کی انڈیپینڈنس جو ہے وہ آپ اداروں کی وجہ سے ہوگی. وہ آپ پاکستان کے ڈیفینڈر ہو، جو کہ اگر کوئی برے حالات میں یا جو بھی کسی قسم کا جو بھی حالات پاکستان کے اندر پیدا ہوتے ہیں یا بیرونی مداخلت ہوتی ہے، تو آپ تو لوگ وہ ہم پاکستان کو بچانے والے ہو کہ آپ لوگوں نے پاکستان کو ڈیفینڈ کرنا ہے. اور یہ کہاں سے آ گیا کہ جی اب اگر وہ عمران خان یہ بات کر رہا ہے تو اس کو آپ سمجھیں کہ نہیں جی یہ کیونکہ یہ بات کر رہا ہے تو ہمیں یہ آزادی جو مانگ رہا ہے، آپ لوگوں سے آزادی کس کو چاہیے؟ آپ تو ہم لوگوں میں سے ہو نا. آپ اور ہم کوئی دو نہیں ہیں، ہم لوگ ایک ہیں سب. جب ہم سب لوگ ایک ہیں تو ہمیں ایک دوسرے سے آزادی نہیں چاہیے. ہمیں آزادی ان چیزوں سے چاہیے جن کو ہم غلام بنے ہوئے ہیں. IMF آپ کے لیے، آپ کو پتہ ہے، ہر کسی کو پتہ ہے کہ IMF جو ہے وہ آپ کو اپنی انگلیوں پہ نچا رہا ہے. وہ IMF کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ کہ آپ ہمارے ادارے اس کو کنٹرول کرتے ہیں، یا جو کوئی طاقتور جو بھی ہے، مقتدر ہیں یا مقدس ہیں یا جو کوئی لوگ بھی ہیں، وہ تو اس کو کنٹرول نہیں کرتے. نہ ان کے اندر وہ کیپیسٹی ہے کہ وہ کنٹرول کر سکیں. آپ تو خود ان کے منہون منت ہو، جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو آپ اس کی طرف دیکھتے ہو. تو اس سے انڈیپینڈنس حاصل کرنے کے لیے آزادی وہ چیز ہے. اگر اس کے بعد جو بیرونی آقا جو بنے ہوئے ہیں، جو کہ ہمارے سیاہ سفید کے مالک ہیں، جیسے کہ ہمارے جو موجودہ ڈیفنس منسٹر ہیں، وہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم ان کی وینٹیلیٹر پہ ہیں. ٹھیک ہے، آپ ان کی وینٹیلیٹر پہ ہو کیونکہ آپ مر رہے ہو نا، تو آپ نے ان کا وینٹیلیٹر لے کے آپ سانس لے رہے ہو، اور قوم کے جو پوری قوم کو اپنے وینٹیلیٹر کے اوپر لگا دیا ہے، ان کو بھی تو سانس لینے دو نا. ان کے وینٹیلیٹر تو آپ لوگوں نے چھین لیے ہیں، اپنے لیے آپ نے وینٹیلیٹر لے لیا ہے. تو جو قوم جو سانس جن کی اکھڑ رہی ہے، اس قوم کو کیسے فریش ایئر ملے گی؟ تو یہ چیزیں کچھ اس طرح کی ہیں جس کو ہم لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. اور اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے نا کہ جو ادارے جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنس قوم آپ سے ہے، آپ قوم سے ہو، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں ہے کہ آپ دو چیز نہیں ہو. تو ابھی آپ کو سیلف کریکشن کی ضرورت ہے اس وقت پاکستان کے اندر. جس سے جو مسٹیک ہوئی ہے اس کو کریکٹ کرے، چاہے وہ پولیٹیشین ہے، چاہے وہ ہمارے ادارے ہیں، جو لوگ بھی ہیں. اس کے لیے ہر ایک کو مل کے چلنا پڑے گا، اور جب مل کے چلیں گے تو تبھی پاکستان آگے بڑھے گا. اس کے بعد جو جس طرح کے حالات بن گئے ہیں، اور ابھی جو آپ دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر لا وہ آئین ختم ہے، کوئی نظر نہیں آتا، کسی جگہ بھی نظر نہیں آتا. کیونکہ جب ایک سپریم کورٹ ایک ڈیسیجن کرتی ہے تو اس کے اوپر اس کو کوئی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، گورنمنٹ تیار نہیں ہے، کوئی ادارہ تیار نہیں ہے.
تو آپ کیا سوچ رہے ہو کہ جو دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے وہ کیسے دیکھ رہی ہے، آپ کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو قوم کے لوگ، جو ادارے، جو اپنے سپریم کورٹ کی حکم نہیں مانتے، جو اپنے قانون اور اپنے اہمیت نہیں دیتے، تو ہمیں وہ کیا ہم ان کے اوپر اپنی انویسٹمنٹ کریں، جہاں پہ ہماری بجائے کل کو اگر ہمیں معاملہ کرنا ہو، ہم اندر جائیں تو ہمیں کسی قسم کی پروٹیکشن نہیں دے سکتی، کیونکہ اپنے فیصلے منوا نہیں سکتے، فیصلوں پر عمل کروا نہیں سکتے، تو اس پاکستان کا امیج خراب ہو رہا ہے، اور کے لیے خدا کے لیے آپ لوگ کہ ہم اس امیج بہتر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارا سیٹ تھا، کیونکہ جب 1850 کی جو ہمیں وہ آزادی کی جنگ انگریز اور کے اندر لڑی گئی، اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو اس میں انگریز کتنے تھے یہاں پہ آئے تھے یہاں پہ 35,000 ٹوٹل ان کی پورے ہندوستان کے اندر اتنے انگریز تھے، اس میں آپ کی فوج بھی کچھ شامل یا اس کے علاوہ ان کی جو آنے والے لوگ تھے، سول جو بھی تھے، ان کو جو اس کو کرتے تھے چیزوں کو، وہ ٹوٹل اتنے لوگ تھے۔ علاوہ جو بھی فوج تھی موسٹلی کہاں سے بنی تھی، یا وہ پختون اس میں سے یا زیادہ تر پنجابی تھے، یہ لوگ زیادہ تر اس تھے۔ تو 1857 جو جنگ تھی اس کے اندر جو لوگوں نے پنجابی تھے لوگ ہیں ہمارا، ہم جو ظلم کیا ادھر اس اپنے لوگوں کے اوپر، انگریز نے جو آپ سے کروایا آپ نے، تو اب اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا پڑے گا نا، کہ ساری زندگی اسی میں لگا کہ ہم نے یہی ذاتی یہ ہم ہی لوگ ہمیں اللہ نے کوئی ہمارے اوپر نہیں کر دیا کہ کام ہے وہ ہم ہی نے کرنا ہے، ہم اپنی کریکشن کریں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بھی کرے گا۔ پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے یا نہیں بڑھ سکتا؟ پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے، اس ہر ایک کو اچھی نیت کے آگے بڑھنا پڑے گا، پاکستان کے لیے سوچنا پڑے گا، کی فکر کرنی پڑے گی، اپنی ذات کو پیچھے کرنا پڑے گا، پاکستان کو آگے کرنا پڑے گا۔ کوئی ایک جو ہے نا وہ اپنے ملک ہوتا، جتنی اور آپ کے پاس آ جائے، جتنی آپ دنیا کی ساری دنیا بھی لے آئیں گے نا، تو پھر بھی آپ اپنے ملک سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ تو پہلے آپ پیچھے کریں، اپنی پیچھے کریں، تاکہ ملک جب ملک ترقی کرے گا تو ترقی ہو جائے گی، آپ کو عزت خود ہی ملے گا، کیونکہ عزت سم تھنگ ٹو یو ڈیزرو رسپیکٹ سم تھنگ یو نو۔ تو جب آپ نے عزت کو تو آپ کی عزت، اگر آپ کہیں گے کہ عزت میرا حق ہے، تو عزت کا حق نہیں ہوتا، کوئی غلط فہمی ہے تو اس کو دور کیجیے۔ دیکھیں جائیں تو ہم جو اس وقت بن رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ جو کچھ چینلز دکھا رہے ہیں باقی سب نہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے پاکستان جو کہ شاید آپ سمجھ رہے مین اسٹریم میڈیا نہیں، تو جو چیزیں ہیں وہ پہ نہیں آ رہی، بہت کچھ منظر ہیں سوشل میڈیا، اور میں نے یہ بات کی ہے کہ جو پاکستان کے اندر فورن آفس، جتنے بھی فورن کنٹریز کے جو ایمبیسڈر ہیں وہ اپنے ملک ساری رپورٹ دے رہی ہیں، اور آپ کسی خوش فہمی میں وہ ہم نے یہ کنٹرول کر لیا، وہ آپ کے چینلز کے مرہونے پتہ نہ وہ ان کو آپ کو چینل ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ آپ کے بہت سارے صحافی اور وہ ہمارے جو اشرافیہ کیا فورن جو یا فورن کنٹریز ہیں ان کے لکھے ہوئے ہیں، وہ ساری اندر کی رپورٹ وہ بتا دیتے ہیں کہ کہاں ہے یا کون کیا، یا جو آپ سے خبریں آپ کے سے خبریں دوسروں کو دیتے ہیں، تو یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے۔ یہ آپ کس بھی بندہ اپنی آنکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے، وہ کہتے ہیں نا کہ بلی آتی ہے کبوتر آنکھیں بند کر، وہ سمجھتا ہے کہ بلی مجھے دیکھ، اس کو یہ نہیں پتا، جب اس کو گردن کی تو اس کو پھر پتا کہ بلی نے دیکھا ہے، اس نے نہیں دیکھا، یہ چیز ہے۔ ابھی پاکستان کے بہت سارے لوگ جو فیملیز اسپیشلی جو پیچھے عرصے میں پاکستان کو انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اپنے سیٹلمنٹ کرتے ہیں کے اندر، اس چھوڑ کے پاکستان کو جائے، یہ آپ کے لیے لمبا ہے، اسپیشلی جو ابھی ہیومر چل رہی ہے پاکستان کے اندر، لوگ بن گئے ہیں جو پاکستانی ہیں کہ یہ وہ آئیں گے تو ہم ان کو یہ فیس کریں گے یا یہ کریں گے، تو یہ بڑی
غلط فہمی ہے ہمارے یہ، اگر یہ سچی بات ہے تو یہ غلط فہمی ہے، کیونکہ اس سے امیج خراب ہوگا، اور پاکستان سے جو سرمایہ بیرون ملک سے جو پاکستان ہے وہ بند کر دیں گے بالکل ہی. اور آپ کے 10 لوگوں کے خلاف ایسا ایکشن لے لیا نا تو سارے اس کے اوپر انہوں نے اپنا وہ کر لینا، پاکستان کے اندر اپنی انویسٹمنٹ نہیں، اور ہم نے پاکستان کے اندر جو ریمیٹنس بھی نہیں بھیجنا. اگر یہ کام سب سے بڑا پاکستان کو ڈیمیج، یہ ایک وہ چیز ہے جو کہ ہمارے طبقے کو، ہمارے ادارے کو اس چیز کا علم ہونا کہ یہ کام پاکستان کے جو بیٹھے ہیں وہ محب وطن نہیں ہے، وہ اپنے ان کو وطن کی معاملات ہیں ان کی جس کی وجہ سے لوگ کچھ بولتے ہیں، اور اگر وہ کرٹیسائز کرتے ہیں یا وہ احتجاج کرتے ہیں، یہ ان کا حق بھی ہے. آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے کوئی نہ کوئی آپ کے لیے اس وقت اگر آپ کرٹیسائز کر رہا ہے تو اس کے مطلب رانگ کریکٹ کریں، تو ایک بہت ضروری چیز ہے. اور ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ ذہن میں کہ جی ہم اس پی ٹی آئی کے لوگوں، بہت سارے لوگ فیملیز ایسی ڈسٹرب ہیں اس وقت، اور جو عام ورکر ہے وہ بھی ڈسٹرب، کیونکہ جو پولیس کو ایک مل گیا جس سے وہ اپنا ماری ہے، اس کو اس سے کہ کون آ رہا ہے کون، اس کو غرض ہے کہ وہ بندہ ہے اس کو سے اتنے پیسے لیں تو بعد اس کو چھوڑیں. یہ آپ جو پاکستان کے اندر لوگوں کے لیے کا معاملہ جو اتنا ہو چکا ہے کہ لوگ روزمرہ زندگی گزارنے ہو گیا ہے. میری اپنی التماس ہے، ریکویسٹ ہے، آپ اس چیز کی طرف دیکھیں. یہ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ پکڑ پکڑ کے پیسہ ہو رہا ہے، اس کے اوپر پلیز آپ ہماری عدلیہ سے درخواست ہے کہ پلیز آپ موٹا چیف جسٹس تاکہ جو ایم پی او کا ایک وہ گندا دھندا چل پڑا ہے اس کو بند کروائیں، تاکہ جو سیاسی ورکروں کو پکڑا جائے، تاکہ یہ جو ایم پی او اس کو بھی آپ کریں. فائننس کا مسئلہ نہیں ہے یہ، کوئی ظلم کوئی بندہ کچھ نہیں کر رہا، کچھ یہ ایک ہوا چھوڑا، آپ اس کے ساتھ اس کے اوپر ایکشن لیتے تو اس کے ساتھ آپ نے کمپرومائز کر لیا ہے. یہ ایک بہت ضروری چیز. اور دوسری چیز ہے عمران، اگر آپ لوگوں کو فہمی ہے کہ جی عمران خان تو اس کی پارٹی کے لوگ پکڑ لیں گے، اندر کر دیں گے، پارٹی کو کرش کریں گے، تو نہیں ہوگا کبھی. آپ میری زندگی بات یاد رکھ لیں، لوگ ہیں اس وقت پارٹی کی عوام کمیٹیڈ ہے، انہوں نے کبھی بھی کو نہیں چھوڑنا. جو خاموش کہ الیکشن آنے دیں، الیکشن کروا لیں، آج کروا مہینے بعد کروائیں، سال کروا 5 سال بعد بھی اگر الیکشن کروا تو لوگوں نے پھر بھی کو ووٹ دینا، کیونکہ ابھی کو اپنا ضد بنا لیا ہے. پی کے اندر آپ لوگ یاد رکھیے 2 دفعہ انہوں نے قائم کر لیا، اس دفعہ مجھے ہم دیکھ رہے ہیں ابھی میں اس سے زیادہ اب مور میں حکومت اپنی بنائے گا. تو مسئلہ پولیٹیکل پارٹی جو کہ اتنی محنت 27 سال میں ہوئی ہے اور اس نے پاکستان اپنی جڑیں مضبوط کی ہیں، تو اس سے آپ کو خوف زدہ نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کے اچھی ہے. اگر ایک مضبوط پاکستان کے اندر آئے گی، ہمارے جو ادارے ہیں ان کو مضبوط کرے گی، ان کی عزت نفس بھی وہ بڑھے گی، لوگوں کے اندر جو آپ کے لیے اور جو یا جو کوئی اس طرح کا عنصر پیدا ہو چکا ہے اس کرنے میں وہ آپ کی مدد کرے. کیونکہ جو بھی وہ جو لیڈر ہے وہ نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے پاکستان کے لیے سوچتا ہے اور پاکستانیوں کے لیے سوچتا ہے. پاکستانی ادارے میرے ادارے، میں ان کے اندر نہیں کروں گا. تو آپ پلیز یہ ہمارے سب کی ایک ایفرٹ ہونی چاہیے ایز اے، نہیں کیونکہ اگر ہم باہر تو ہم بھی پاکستانی ہیں، ہمیں بھی اتنی تکلیف ہے جتنی والوں کو تکلیف ہے. شاید ان وہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو شاید نہیں ہم باہر رہنے والوں کو، کیونکہ ہم نے پتہ ہے اور ہم اپنی جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا ہم کماتے ہیں وہ ہم ادھر بھیجتے ہیں. اگر ہم لوگوں کو رسپیکٹ نہیں ہوگی یا ہم رسپیکٹ کیا جائے گا تو سوچیں کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پھر اپنا وہاں پہ روک لیں گے. پاکستان کو ایک وہ جو آئے، تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ اگر آپ سوچیں اس طرف ملک کی بہتری کے لیے جو ہے دیں، آپ چھوڑیں تو آپ کچھ بندے کو نہ دیکھیں. پاکستان بندے کا ایجنڈا پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، ہماری پاکستان سے ہے، ہماری زندگی کی رونقیں ہیں جو بہاریں پاکستان سے ہیں. تو ایز اے پاکستانی ریکویسٹ ہے کہ اپنے ملک کے لیے یہ گندا دھندا جو پکڑ دکڑ وہ لوگوں کو تنگ، لوگ اپنے گھروں سے بے ہیں، لوگ فیملی میں نہیں رہ رہی، وہ تنگ وہ مشکل میں ہے اور روز لوگوں کے روز ہو رہے ہیں. تو اس سے آپ کو کوئی فائدہ، آپ کے خلاف نفرت بڑھے گی، اور جب بڑھتی ہے تو پھر اس کو ختم نہیں کریں گے.
اس میں پھر بہت سارا بہت آپ کو عزت بنانے میں لیڈر آپ کے پاس ہے اس کو رسپیکٹ دیں، وہ آپ کو رسپیکٹ دیتا ہے، پاکستان کو بڑھنے دیں، ہم لوگ سب ملک کو بہت آگے لے جائیں۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اسٹیپ فارورڈ دیں، جو کسی غلط ہے اس کو کریکٹ کریں، جو اللہ سے معافی مانگیں، ایز اے قوم اللہ سے معافی مانگیں تاکہ پاکستان آگے بڑھے۔ آپ میری سب سے یہی درخواست ہے، بی پاکستان اینڈ تھنک پاکستان زندہ باد۔